بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام دا رپورٹرز میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم. ناظرین، آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں، مایہ ناز سیاستدان ہیں، بہت اچھے بیٹسمین ہیں، بہت اچھے بالر بھی ہیں، اور ان کے ساتھ صرف وفاقی وزیر لگانا میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ وہ آل راؤنڈر ہیں اور ہیں جناب شیخ رشید صاحب، وفاقی وزیر داخلہ. اور ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ نظر آ رہا ہے، جو کچھ نظر نہیں آ رہا، میرا خیال ہے کہ ان کے علم میں سارا کچھ ہے. اب وہ ہمارے ساتھ شیئر کتنا کرتے ہیں یہ ان کی مرضی ہے. شیخ صاحب جناب، کیا ہونے والا ہے؟ کوئی کچھ بھی نہیں 3-4 مہینوں میں 4 مہینے اہم ضرور ہیں، 6 لگا لو. 4 میں ہی کوئی پانی پت کی لڑائی نہیں ہوگی. ہم ایک زندہ قوم ہیں. صحیح. اور جتنا پریشر انٹرنیشنلی ڈومیسٹکلی تو میں ان کو ٹی وی پروگرام ہے، ٹھیک ہے، اگر ٹی وی پروگراموں کو نکال دیں تو کچھ بھی نہیں، ٹین فش ہیں. سو انٹرنیشنلی ہم کابل سے کہ امن ہمارا امن ہے، اور کابل کیونکہ ڈسٹرب نہیں ہوا، وہاں خانہ جنگی نہیں ہوئی، خون ریزی نہیں ہوئی جو بعض لوگوں کو ناپسند گزر رہی ہے. اور وہ اس کا الزام پاکستان کی ایجنسیوں پر اور پاکستان کی فوج پر اور پاکستان پر لگا رہے ہیں، حالانکہ یہ دنیا کی خدمت ہے کہ ہم نے ان کو ٹیبل پہ بٹھایا، امن مذاکرہ. ہم نے تو نہیں دستخط کیے، دستخط تو انہوں نے کیے. اور کابل کا پیس ساری دنیا کا پیس ہے، اور کابل کا انتشار اور خلفشار ساری دنیا کا انتشار اور خلفشار ہے، اور اس پیس کے لیے عمران خان اور اس کی ٹیم پوری کوشش کر رہی ہے. ایبسلیوٹلی ناٹ، خان صاحب نے کہا. اور اس وقت امریکہ میں سب سے بڑا جو ایشو بنا ہوا ہے، پینٹاگون ورسز وائٹ ہاؤس، دونوں کے درمیان. دونوں ایک دوسرے پہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہیئرنگ چل رہی ہے، وزیر دفاع سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، جنرل مارک میلے سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، میکنزے سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں یہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے کیا. پریزیڈنٹ بائیڈن کہتے ہیں میرے سامنے ایسی کوئی آپشن نہیں رکھی گئی تھی، مجھے تو یہی بتایا گیا تھا، جو میں نے مناسب سمجھا، جو میرے ایڈوائزر نے بتایا وہ میں نے کر دیا. اب اس کا قربانی کا بکرا پاکستان کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. انٹرنیشنل آپ نے کہا پریشر ہے، تو انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں وہ ڈومیسٹک پلیئرز کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور ہمارا ایک ڈومیسٹک پلیئر امریکہ جانے والا بھی ہے. گزارش یہ ہے کہ امریکہ میں صرف بائیڈن ہی نہیں ہے یا CIA نہیں ہے، وہاں پینٹاگون ہی نہیں ہے، وہاں کانگریس ہے، وہاں تھنک ٹینک ہیں، وہاں 7 قسم کے ادارے ہیں جو فیصلے میں محرک ہوتے ہیں. ہم پہ پریسلر ترمیم لگ چکی ہے، اور رشیا کے جانے کے بعد ہم پہ سینکشنز لگ چکی ہیں، اور ہم خطے میں ایک ایسی جگہ واقع ہیں کہ ہمیں بائی پاس نہیں کیا جا سکتا. امریکہ خود افغانستان جانے کا راستہ ڈھونڈے گا، اور پاکستان کے علاوہ وہ کوئی راستہ نہیں. اور اس خطے میں دیکھیں چین، روس، یہ صورتحال پہلے تو نہیں تھی. ہم اور سعودی عرب نے افغانستان کو صرف ایکسیپٹ کیا، آج تو چائنا سے بھی ان کے رابطے ہیں. ابھی رشیا ان کا ڈیلیگیشن کیا ہے، ایران سے ان کو تیل مل رہا ہے، اور ہمیں آٹا، چینی، دالیں وہاں دینی چاہیے. کوئی انسانی بحران پیدا ہو جائے تو مسلمان جو ہے وہ مسلمانوں کے کسی انسانی بحران پہ اس کو رول ادا کرنا چاہیے، اور پاکستان یہ رول ادا کرے گا. ہمیں دنیا کی کوئی طاقت افغانستانیوں کے خورد و نوش کا راستہ روکنے پر مجبور نہیں کر سکتی. ڈومیسٹک پلیئرز جو ہیں ہمارے کون ہے؟ سب کوئی LBW ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی لولا ہے، کوئی ایسے ہی. میرا مطلب ہے کیا ہے ڈومیسٹک پلیئر؟ آپس میں نے کہا تھا نون شین نکلے گی، آپ سارے نے میرا مذاق، اب میں کہتا ہوں میم بھی نکلے گی. جس وقت الیکشن کا وقت ہوگا 2 سالوں بعد، یہاں ایک ڈیفرنٹ خاکہ ہوگا. یہاں فنکار عجیب ہوں گے، یہاں اہلکار عجیب ہوں گے، یہاں سیاستدانوں کی شکل و صورت الگ ہوگی، یہاں گروپس اور ہوں گے. اور یہ لوگ عمران خان کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں. ہمارے مسئلے ضرور ہیں، لوگ ہم سے نفرت نہیں کرتے، لوگوں کو ہماری مہنگائی پہ اعتراض ہے. لوگوں کو یہ مہنگائی جو ہے 4 چیزوں کی مہنگائی ہے، 4 چیزوں کی دوائیاں ہیں، 4 خورد و نوش ہیں، اور 4 دوسری چیزیں ہیں، اور 12 چیزوں کو انشاءاللہ تعالی عمران خان کی قیادت میں ٹھیک کریں گے. تیسرا گروپ کون سا ہوگا نون میں؟ سر جب بہار آتی ہے نا تو نئے نئے پرندے ایک پیڑ سے اتر کے دوسرے پیڑ کی. ابھی یہ الیکشن کا دیکھیں نا، 52 جلسوں کا، یعنی یہ تو طے ہو گیا نا کہ اب یہ یلغار نہیں کرنے والے. جو یہ کہہ رہے تھے السلام علیکم السلام علیکم، دسمبر، اگلا دسمبر آ گیا جی. دیکھیں اقتدار میں دن بڑا جلدی سے ٹائم پاس ہو جاتا ہے، اپوزیشن میں نہیں پاس ہوتا.
اقتدار میں بندہ پوچھتا ہے ڈیٹ تاریخ ہی ہے، کوئی کہے گا 30 ہے، کوئی کہے گا 29 ہے. اپوزیشن میں گھنٹہ گھنٹہ گنا جاتا ہے کہ ان کے لیے. اور اگر یہ اسٹرانگ میڈیا جس کو ایک ڈکٹیٹر کہتے ہیں، جس میں بھی وزیر تھا، اگر ہم نے یہ میڈیا کو اتنا کھلا نہ کیا ہوتا اور یہ 50 چینل نہ ہوتے تو آج ان کی باتیں کہاں ہوتی جی. ہم نے کیسا دور دیکھا ہے، ایک سنگل خبر کے لیے ساری ساری رات اخباروں کے دفتروں میں ہمیں بیٹھنا پڑتا تھا کہ خبر کہیں رات کاپی سے اتر ہی نہ جائے. آج تو ایسا مسئلہ نہیں ہے. چوائس صاحب. جی ایک صاحب بات یہ ہے کہ آپ کا پارٹی کا نام ہی عوامی ہے اور اپنا عوامی جو رویہ وہ بھی آپ نے تبدیل نہیں کیا، آج تک تو نہیں کیا، کل کا مجھے نہیں پتا. ہیونگ سیڈ دس، 3 مہینے نہیں 3 سال اور ایک لمبا عرصہ ہے، اور وہ زیادہ وقت اس ٹرم کا ختم ہو گیا، تھوڑا رہ گیا. اگر پوری آخری دن بھی اسمبلی ختم ہو تو پھر بھی 2 سال سے کم رہ گیا. اس 3 سال میں جو عوام کی چمڑی ادڑی ہے، جو غریب رو رہا رول رہا ہے، اور آج آپ دیکھیں کہ آپ، مجھے تو یہ نہیں سمجھ لگتا کہ ہو از مینجنگ تھنگس. آپ کل ہے کہ یہی حکومت ہے، ڈالر جو ہے 168 سے 152 151 153 ادھر ٹریڈ کر رہا تھا. آج وہ 172 اور 70 اور آپ کے نمونے جو ہیں بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے کہ جی یہ تو نہیں روک سکتا، وہ نہیں اور نہیں روکتا، ان کو سمندر میں پھینکے. کمال ہے. یہاں آپ چاہتے ہیں کہ یا مہنگائی کی وجہ سے یا خون خرابہ ہو جائے، ایک ایک بندہ جو ہے دوسرے کا گریبان پھاڑے. واٹ از گوئنگ آن؟ عوامی وزیر داخلہ جو ہے، میں ان کے ہوتے ہوئے یہ توقع نہیں کرتا کہ آپ لوگ یو شوڈ averse to the problems faced by general public. دیکھیں، بنیادی چیزیں، تیل کے معاہدے بجلی کے وہ ایسے کر کے گئے جس سے جان نہیں چھٹتی، مہنگے معاہدے تھے. سیکنڈلی پٹرول کہاں 70 سے بھی کراس کر گیا. تھرڈلی کووڈ کی وجہ سے آپ یہ بھی کریڈٹ دیں کہ اس حکومت نے کووڈ کو ساری دنیا کریڈٹ دے رہی ہے، لیکن میں نے کسی اینکر کے منہ سے نہیں سنا کہ یہاں بادشاہ بن رہے ہیں، یہاں داسو بن رہے ہیں، یہاں کووڈ کو کنٹرول کیا گیا ہے. 4 چیزیں مہنگی ہیں، انشاءاللہ تعالی عمران خان اس دور میں ان کو ٹھیک کرے گا. اور 4 چیزیں ہی عمران خان کو جو ہے ان کے لیے جو مسئلہ ہیں اس کو اس سال میں سالو کیا جائے گا، چند مہینوں میں سالو کیا جائے گا انشاءاللہ. آپ کو کس وجہ سے، واٹ میکس یو بلیو سو کہ آپ 3 سال میں تو بڑھاتے جا رہے ہیں؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان پرائس کنٹرول کو خود، حالانکہ میری یہ خواہش تھی کہ ایف آئی اے کو اس میں شامل کیا جائے. دیکھیں مافیاز ہیں اس ملک میں، مرچ کا علیحدہ مافیا ہے، چینی کا علیحدہ مافیا ہے، ہلدی کا علیحدہ مافیا ہے، چاول کا، دالوں کا علیحدہ مافیا ہے. 10 لوگ ہیں سارے جو سارے منڈی کے. اگر دیکھیں نا، آپ سے بات ہو سکتی ہے اور میں ڈائریکٹ ہی کر رہا ہوں، اینڈ یو نو اٹ کہ میں بنیاد کے بغیر بات نہیں کرتا. یعنی لاہور کا یہ عالم ہے کہ ایک بندہ گیا ایک پرزہ لینے، ادھر گیا 4500، ادھر گیا 5500، ادھر گیا 3000، ادھر گیا 6000. انہوں نے کہا جا کے یار مارکیٹ تو پتہ کر کے آؤ، اس کا جو تھوک کی ہے قیمت 1000. جب آپ اے سی، ڈی سی، ایس ایچ او سے لے کے اوپر لوگ پیسے دے کے نوکریاں لیں گے اور پوسٹنگز لیں گے، وہ اپنے پیسے پورے کرنے میں لگے رہیں گے یا لوگوں کی جو کھال اتر رہی ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ مارکیٹ 1000 ہے اور وہ 5,000 لے رہے ہیں لوگ؟ چوئی صاحب آپ بہت لمبے، تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے تو باتوں میں. عمران خان کی حد تک کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر میں کرپشن نہیں ہے. آئی کین ایشور یو. دیکھیں نا، جب آپ یہ کہتے ہیں پیسے لے لے کے ٹرانسفر کر رہے ہیں، پوسٹنگ کر رہے ہیں، آپ تو سیدھا ہم پہ G3 کا فائر کر رہے ہیں. آپ اے سی آپ لگاتے ہیں؟ دیکھیں جو بھی لگاتے ہیں، عمران خان جو ہیں وہ سارے مسئلے پہ اس کی نظر ہے. یہ نہیں کہ میں اس کا وزیر ہوں اس لیے اس کی شان میں یہ باتیں کر رہا ہوں. سر حکومتوں میں صرف ایک مسئلہ ہے، ہماری حکومت وہ ہے مہنگائی. وہ میں خود اعتراف کر رہا ہوں اور اس کو ٹھیک کریں گے. But does it take you anywhere? ڈالر تو دیکھیں نا، اب دنیا میں جو صورتحال بن رہی ہے، اگر امریکن نے ہم پہ تلوار لٹکا رکھی ہے 160 دن کی. پہلے بھی ہمیں ایک سال کے بعد پریزیڈنٹ کلیئرنس سرٹیفکیٹ دیتا تھا اور پھر ہم آگے چلتے تھے. ہم نے IMF میں جانا ہے، ورلڈ بینک میں جانا ہے، FATF ہے. دنیا میں ہم نے زندہ رہنا ہے اور اپنے پڑوس کو بھی زندہ رکھنا ہے کہ وہاں
بھوک سے لوگ نہ مریں، وہاں ایک ایسا انتشار نہ پھیلے جو ہمارے اندر داخل ہو جائے ہمارے ملک میں. سو ہماری آپ دیکھیں ہم بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اور ہماری فوج آپ دیکھیں جس طرح 24 گھنٹے میں انٹیریئر منسٹری میں دیکھ رہا ہوں 24 گھنٹے کام ہو رہا ہے. بھائی اتنا ہی انسان کام کر سکتا ہے، باقی فیصلے اللہ کے پاس ہیں. ٹھیک ہوگا سب کچھ. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں کہ جو کچھ چل رہا ہے یہ کیا آ رہی خبریں آ رہی ہیں وفاقی وزراء نون لیگ میں جا رہے ہیں، کوئی پی ٹی آئی حکمراں جماعت سے کچھ لوگ نکل رہے ہیں، پھر کل کو تردید آ جاتی ہے، لیکن نجی محفلوں میں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. پھر چودھری سرور صاحب کا بھی آیا، ان پہ بھی شک کا اظہار کیا گیا، پھر علیم خان پہ شک کا اظہار کیا گیا، پھر پرویز خٹک صاحب پہ شک کا اظہار کیا گیا. یہ سارا کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کسی کی تو صفائی دینے کا میں قائل نہیں ہوں. میں عمران خان کے ساتھ آیا ہوں، عمران خان کے ساتھ جاؤں گا اور عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا. اس کو ریکارڈ رکھیں، آندھی ہو، طوفان ہو، زلزلہ ہو. کنٹینر پر بھی 126 دن تھا، اور کوئی میں اپنی خواہش پہ یہاں نہیں بیٹھا ہوا. یہ اس کا فیصلہ ہے. ہوں تو میں ایک سیٹ کا ہی لیڈر، لیکن کیونکہ لیڈر سارا یہ کیمروں پہ ہے تو اس میں تو میں سب سے آگے ہوں. لیکن لیٹ می دیکھیں پرویز خٹک وزیر ہے، آپ فون کر سکتے ہیں. سرور خان وزیر ہے، آپ فون کر سکتے ہیں. میں اپنے بارے میں آپ کو جواب دے ہوں، یہ ریکارڈ کر لیں کہ میں عمران خان اگلے بھی 5 سال رہے یا 5 دن رہے یا 5 گھنٹے رہے، مزید 5 سال رہے، اس کے ساتھ. صابر شاکر صاحب یہ بات تو آپ ایکسیپٹ کریں نا جی کہ اگر شیخ رشید عمران خان کے ساتھ ہیں تو عمران خان خدا نہ خواستہ کوئی لوٹ مار، کوئی چوری، کوئی ڈاکہ، کوئی ہاتھ تو نہیں اس کے لبڑے ہوئے. مطلب ہے کوئی قابل فخر اضافہ ہے پاکستان کی سیاست میں. ہمارا رونا یہ ہے کہ ایک ایماندار لیڈر، ایک کمپیٹنٹ بندہ، یعنی ایماندار قیادت ہوتے ہوئے بھی نیچے گند کو مڑا. بھائی جو کچھ اس کے پاس تھا، دیکھیں یہ ساری پارٹی عمران خان کی پارٹی ہے، باقی جو ہے وہ میری طرح ہی ہے. آپ تو یار ایک قابل فخر نام ہے. میری بات سنیں، آپ مجھے جواب. وہ ایک علیحدہ بات ہے آپ کہ شیخ رشید جو ہے ادھر ملک میں وہ کہتے ہیں وہ روم جل رہا تھا، ڈیرو بانتری، ادھر حشر ہو رہا ہے اور شیخ جو مچھلیاں پکڑ رہا ہے. دیکھیں وہ بھی میں لوگوں کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ بھئی دو میسج. دیکھیں اب میں آپ سے عرض کروں کہ میں تلوار نکال کے باہر تصویر کھچاؤں؟ گنیں پڑی ہیں یہ پرانی تاریخی، اب یہ اٹھا کے آپ سیاچین پہنچ رہے ہیں میرے انڈر ہے. دیکھیں کہ انٹیریئر منسٹر کا فرض ہے کہ وہ تورخم جائے، وہ چمن جائے، وہ انگور اڈا جائے، وہ سیاچین جائے، اور میں پھر جا رہا ہوں چمن کیونکہ میرے مسئلے جو ہے وہ تقریب کاری اور یعنی دہشت گردی کا. دیکھیں 40 سال سے ہمارے پڑوس میں جس بارک میں جا کے ٹھہرا ہوں وہاں 1886 لکھا ہوا تھا. 100 سال سے وہ لڑ رہے ہیں جی. جو بچہ پیدا ہوا آج وہ 20 سال کا ہو گیا، وہ میں نے کی ہے. آپ بتائیں کہ جب رشیا کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی تو ساری ٹریننگ تو امریکن نے کی ان لوگوں کی. سارا سٹنگر نام کس نے سنا تھا جی؟ ہاں جی، انہوں نے سٹنگر نہ بانوے، یعنی کہ یہ عام گلی محلے میں سٹنگر گیا کہ سٹنگر ایک میزائل ہے جس کا پتہ اس وقت لگا کہ تورا پورا ہے جی. سو یہ ساری چیزیں انہوں نے متعارف کرائی ہمارے پڑوس میں. اور جب امن پہ آئے اور امن کی بات کی ہمیں ذمہ داری دی گئی تو ہم نے یہ ذمہ داری نبھائی. ملا برادران کو بٹھایا، سارے لوگوں کو ان کے ساتھ بٹھایا. اور ہم سے کیا مانگتے ہیں؟ اور ہم مرنے نہیں جا رہے. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم چلی گئی تو پاکستان میں لوگوں نے دوپہر کی روٹی نہیں کھائی تو یہ غلط ہے. اتنی نیوزی لینڈ کی فوج نہیں جتنی ان کو سیکیورٹی دی ہے. ساری زندگی میں وہ یاد رکھیں گے جو پروٹوکول دیا. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے کہا ہے ٹریننگ دی، سب کچھ دیا طالبان کو بھی اور ان کو بھی، پاک افغان بارڈر، پاک ایران بارڈر دونوں غیر محفوظ ہیں اس سینس میں کہ دہشت گرد آتے ہیں، حملے کر رہے ہیں. اور ایک اور پاکستان میں بھی آپریشن چل رہا ہے. ادھر طالبان حکومت نے بھی آپریشن شروع کر دیا ہے داعش کے خلاف. تو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے نمبر 1. نمبر 2 یہ پاک ایران بارڈر سے کوئی لوگ پکڑے گئے ہیں، یہ ساری ڈیٹیل کیا ہے؟ ہم ایک بڑا ملک ہیں، ساری باتیں ہمیں اپنے گندے کپڑے میڈیا میں نہیں دھونا چاہیے. دیکھیں آف کورس ٹی ٹی پی ہے وہاں، ٹی ٹی پی ایس ہے وہاں القاعدہ کے لوگ بھی ہوں گے، ظاہر ہے دنیا میں. اب داعش تو دیکھیں نا عراق میں ہے، داعش لیبیا میں، بیت الاسلام، الہول میں.
इंडिया में इंडिया के भी लोग 12-13 एक चरखी जेल से निकले, लेकिन वो माठे किस्म के हैं। यूपी, सीपी और उत्तर प्रदेश में क्या हालात होते हैं ये आने वाले वक्त बताएंगे इंडिया के लिए। हमें किसी के मुल्क में मुदाखलत नहीं करनी, अपने मुल्क तक रहना। हमारे मुल्क की सूरत हाल ये है कि ये हमले वगैरह करेंगे, लेकिन हमारी फौज अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के करम से इतनी हाई प्रोफाइल हो चुकी है। हमारा एक नौजवान मेजर कर्नल से पूछें, वो 3-3 हार्ड जॉब कर रहा है से कि दुनिया की अजीम तरीन एटॉमिक मिसाइल ओरिएंटेड लेटेस्ट आर्मी मुसलमानों की सिर्फ पाकिस्तान है, बाकी सब टोपी ड्रामा है। तो ये जो हमारे यहाँ पाक अफगान बॉर्डर पे भी मैं आपसे अर्ज करता हूं, देखो हमने 2600 किलोमीटर की ये बाड़ लगाई है। ये भी हो सकता है कि इसके साथ लिटर ऑन दीवार का भी सोचा जाए। हमारे तल्लकात अफगानिस्तान के साथ ठीक है, तोरखम बॉर्डर नॉर्मल है। चमन लोग बातें करते हैं 10,000 लोग, तस्करा पे हमने बायोमेट्रिक लगा दिया। बायोमेट्रिक अब पहली दफा 70 सालों में 2 काम इंटीरियर मिनिस्ट्री में मैंने किए हैं। एक तो ये किया कि तमाम वीजा ऑनलाइन कर दिया। ठीक है, जो थोड़ा सा अफगानिस्तान से मसला पैदा हुआ है, जो वीजा ऑनलाइन है उसको हम परमिट वो ठीक है, जो वहां स्टिकर लगा रहे हैं वो मसला यहाँ पूछना पड़ता है ना। 2.5-4 मिलियन लोग पहले हैं हमारे पास, 2.5-3 लाख और आगे हुए हैं ये इस दौर में नहीं, इससे पहले मिला के सारे सालों में। सो एक अफगान पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इधर नकले मकानी कर चुका है, खा वो महाजर के रूप में है, खा वो इन्वेस्टर के रूप में है, खा वो बिजनेस के रूप में। सो हमें जागते रहना है, हमें जागते रहना है और अपनी जिम्मेदारियों को आगे से ज्यादा मेहनत के साथ अदा करना। ये दीवार का क्या प्लान है? अभी तो नहीं है, अभी तो फेंसिंग ही है। और ये 2600 किलोमीटर और हमने ये तकरीबन 94% यहां मुकम्मल कर लिया और 42% ईरान के साथ भी मुकम्मल कर लिया। और जिन संगलाख चट्टानों और पहाड़ों पे की है ये पाक फौज का ही काम है और कोई नहीं कर सकता। और पाक ईरान बॉर्डर पे क्या सिचुएशन है, क्योंकि उस तरफ से भी फायरिंग हुई और हमारा एक जवान शहीद हुआ। देखें हमारा जवान शहीद हुए, देखें ये हमारी साइड का जो इलाका है वहां मसले जरूर हैं, लेकिन हमारे ईरान के साथ अच्छे तल्लुकात हैं। हमारे बॉर्डर्स पे उनसे बातचीत होती है। अब दुनिया में बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जिनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। देखें वहां से BLA भी मस्ती कर सकती है। वहां से अभी जो चाइनीज पर हमला हुआ वो इंटरनेशनल, जो नहीं चाहते कि ये CPEC उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान और वाया अफगानिस्तान जाए, वो चाहते हैं पाकिस्तान में ही महदूद होकर रह जाए। सो हमें, हमारे पास सारी प्लानिंग है, कोई मसला घबराने वाला नहीं। एक नया नैरेटिव दिया जा रहा है अमेरिकन की तरफ से कि ये अलकायदा जो है वो अफगानिस्तान में मौजूद है और वो तालिबान के साथ राब्ते में है, और उसके लिए हमें अगर फिजाई हमला करना पड़ा तो वो भी हम करेंगे, ड्रोन हमला भी करेंगे और हमारी सरजमीन से तो नहीं करेंगे। देखें जी, अमेरिका के लिए वो वक्त खत्म हो गया कि जब उसे जैकबाबाद का इलाका चाहिए था और हमने इलाका दिया, हमारी सारी उसकी ट्रांसपोर्ट इधर से गई, सारी सड़कें तबाह हो गई, सब कुछ हमारा सत्यानाश हो गया, डेवलपमेंट का सारा प्रोग्राम। अगर चाहते तो हमें चीन से ML1 मैं तो टेक्निक मंजूर कराया, उनको कहते यार ये ट्रेन से जाएं, ट्रेन ही बना दें हमारी। देखिए हमने लिया दिया कोई नहीं और गिलास तोड़ा बाराने। वी आर ए रिस्पॉन्सिबल नेशन, दुनिया के साथ खड़े हैं, अमन के लिए खड़े हैं और दुनिया में जो कानून और ज़ाब्ते हैं उसका एहतराम करते हैं, लेकिन हम अपने पड़ोस में पड़ोस को बेहतर समझते हैं सारी दुनिया से। शेख साहब, बतौर वजीर दाखिला आपसे वजीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और मुतल्लक तमाम लोग, आज हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान मगरबी और मशरकी दोनों सरहदों के हवाले से कहीं ज्यादा महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह आज से पहले के मुकाबले में। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपके जो मुखालफ हैं, ये जो जिनके हिस्से बखरे हो रहे हैं, जिनका काम ही फौज पर हमले, अदालतों पर हमले, हर चीज वो आपके सामने, वो कहते हैं जी अमेरिका आपके खिलाफ, चीन आपसे नाराज, हमसाए आपसे नाला, पाकिस्तान बदअमनी का शिकार, और शेख साहब और इमरान खान 10 मैं की प्यार विचों खटिया। यानी हर चीज ये उनको क्यों नहीं, ये क्यों इतना गैप है? वाई दे डोंट रियलाइज कि इट इज अ डिफरेंट अफगानिस्तान पे चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान, आप ये देखें 3 सालों में इतने वजीर खारजा नहीं आए जितने 15 अगस्त से लेके और 15 सितंबर तक आए और हेड ऑफ स्टेट से बात हुई।
یہ سارا خطہ ایک ریجن نئی پالیٹکس کو جنم دینے جا رہا ہے. ہم انڈیا کے ساتھ بھی مسئلہ کشمیر کے تحت امن چاہتے ہیں تاکہ اس خطے میں امن ہو جائے. اگر کشمیریوں سے پرانی جگہ پہ وہ چلے جائیں اور پرانے قانون 370 کو وہ واپس لے لیں, ہم انڈیا سے بھی بہتر تعلقات چاہتے ہیں. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ کسی پہ جارحیت کرنی, لیکن اگر ہم پہ جارحیت ہوئی تو برے کو اس کے گھر تک چھوڑ کے آئیں گے. اس دفعہ پھر یہ آخری جارحیت ہوگی اور اس کا جواب جو ہے برے کو گھر تک چھوڑ کے آئیں گے. سو ہماری جغرافیائی حیثیت ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا اور انشاءاللہ تعالی بہتر ہوگا. چلیے جی ایک بریک پہ جاتے ہیں جی, بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ ذرا داخلی سیاست کے بارے میں پوچھتے ہیں شیخ صاحب سے. ویلکم بیک ناظرین, بات کرتے ہیں شیخ صاحب احتساب چیئرمین نیب. تو چیئرمین نیب کیوں ناگزیر ہیں جسٹس جاوید اقبال صاحب؟ دیکھیں, جو قانون میں کہتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر سے مننا ہے, تو میں نہ مانوں, وہ تو کہہ رہا ہے مجھے تو کلین چٹ مانگے. تو آج ہے پھر حمزہ شہباز شبوت, اور چیئرمین نیب نے پہلی دفعہ بڑے لوگوں کو ہاتھ ضرور ڈالا. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہاتھ ان کی گردن تک نہیں پہنچ سکا, وہ ہاتھ چھڑا کے ضمانتوں پہ آ گئے. اس میں تو چیئرمین نیب کچھ نہیں کر سکتا. اور میرے ساتھ بات نہیں کی پرائم منسٹر نے, ویسے ہی نہ مجھے فروغ نسیم ملا, حالانکہ میرا ذاتی دوست ہے, لیکن میں تو اس کو کنٹینیو ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. یہ آرڈیننس سنا ہے منگل بدھ کو آ جائے گا, یہ نہیں مجھے پتا کب آئے گا, لیکن ورنہ آج تک یہ بات چیت چل چکی ہوتی, لوگوں کے انٹرویو لے. میں اپنا گیس ورک بتا رہا ہوں, کل یہ نہ ہو کہ چوئی صاحب اور آپ صابر شاکر صاحب مجھے پکڑ دیں جناب. میرا موقف یہ ہے, جاوید اقبال has done a wonderful job. If we can I continue, endorse this. I endorse this. تو بس تو یہ اس کو ٹل فردر آرڈر کر رہے ہیں, اگر کرنا ہوا تو ایسے ہی کریں گے جو کہ جب تک کہ نیا بندہ نہیں آتا اس وقت تک یہ کنٹینیو, جیسے کہ وفاقی محتسب کے معاملے میں کیا گیا. یہ آپ اینکر ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا, یہ آپ کی حکومت کو معاف کرنا ہوں شیخ صاحب, گل فرینکلی آج نویں تسی پرائم منسٹر نو مل کے آئے ہو نا, تو ذرا زیادہ ہی جذباتی ہو گئے. چوئی صاحب ہو رہا نال تے تسی نارمل ہی گل کردے ہو. نارمل کرنا چوئی صاحب تو ابزارب نہیں ہو رہا, چوئی صاحب کو خبریں زیادہ ہیں. زیادہ آج خبر دیو چوئی صاحب. نہیں, میں دیتا ہوں خبر. پہلے تو یہ ہے شیخ صاحب, آپ کی حکومت کو نئے نئے محاذ کھولنے کا کیا شوق ہے. مثلا چیف الیکشن کمشنر, انہوں نے کہا جی اگر ان کو کوئی اور بندہ نہیں ملتا یعنی بیٹھ جائے, اور اگر شیخ رشید جو انہی کا وزیر داخلہ ہے اس کو بیچ میں بٹھا لے تو دیکھ لے کہ ہم کہاں غلط ہیں. تو اگر ہم غلط نکلے تو ہم کریکشن کر لیتے ہیں. ہم نہ ای وی ایم کے خلاف ہیں, نہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کے لیے, یعنی ہم تو پرفیکٹ بنانا چاہتے ہیں. تو شیخ صاحب تھانوں کی مروڑ اٹھتا ہے کہ یعنی اگر یہ سالتی تھوڑے سے آ جائے. دیکھیں, میں ابھی انٹیریئر منسٹری میں 5 نئے سینسٹیو ادارے بھی شامل ہو گئے ہیں. سو یہ ان کے پاس مذاکراتی لوگ کافی ہیں, اور مجھے ان سے ملے بھی سال گزر گیا, حالانکہ میرے ساتھ انہوں نے کام کیا. میڈیا نے بڑا مجھ پہ کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے ان کو وفاقی محتسب کے لیے نام پی ایم صاحب کو ریکمینڈ ضرور کیا تھا. اور الیکشن جو ہے وہ پاکستان میں کیا جی, ٹرمپ کے خلاف وہاں 4 بندے مر گئے. آپ دیکھیں واشنگٹن ڈی سی, وہ سیڈیم میں کس طرح لاشیں وہاں گری, اور 7 دن پہلے پیوٹن کے خلاف دیکھیں کیا ہو رہا ہے. کسی ایک ملک کا 220 ہیں, 30 ہیں, 31 ہیں ملک ہیں, بتائیں ایک کی جمہوریت دوسرے کے ساتھ ملتی ہے؟ کسی ایک ملک کا بتائیں. فرانس کی علیحدہ ہے, لندن کی علیحدہ ہے, امریکن علیحدہ ہے, ادھر سارا مڈل ایسٹ علیحدہ ہے. ہم کیوں کھٹکتے ہیں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح؟ ہمارا میڈیا بہت سٹرانگ ہے. شکر ہے میڈیا والی لڑائی فواد چودھری صاحب نے مینج کر لی, اور وہ تو تھوڑا شیخ صاحب نے بڑا رول ادا کیا. میرا پڑوسی ہے فواد, تو اس لیے میں اسے گپ شپ نہیں, گڈ منسٹر. شیخ صاحب یہ مفاہمت اور مزاحمت, یہ بیانیہ تو تھا مسلم لیگ نواز کا, تو یہ کیا مصیبت آئی ہے کہ کچھ وزراء بھی مزاحمت, فلاں ادارے سے مزاحمت, فلاں ادارے سے مزاحمت. میرا خیال ہے کہ ہمیں آپ سے جو میں پوچھ رہا ہوں, آپ یہ بتائیں, جب اس طرح کی حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں تو لگتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے. آپ سمجھدار ہیں صاحب, اور شاکر صاحب اب کیا گڑبڑ ہونی ہے؟ 1 سال ہے, یہ 5واں سال الیکشن کا سال ہوتا ہے. وہ خود اپوزیشن الیکشن کی تیاریاں کر رہی ہے. اب ہمیں الیکشن کی تیاری کرنی چاہیے. اگر میں نے اگلا الیکشن لڑنا ہے تو 2-3 مہینے کے بعد مجھے حلقے میں میرا ایک ہی مسئلہ ہے نالا لئی کا,
اور سارے مسئلے جو ہے اس میں روز ہیلتھ منسٹر، حالانکہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں خود چل کے جاتا ہوں، میں اور میرا نالا لئی ہو جائے اور ایک 14 کو کیس ہے اور کالج شروع ہو جائے تو اس کے بعد الیکشن ہو جائے، جب مرضی الیکشن ہو جائے کینڈیڈیٹ کو دیکھیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اس وقت مسلم لیگ کہہ رہا ہوں، اپوزیشن اور گورنمنٹ، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، یہ کسی اور چیز پہ متفق ہیں یا نہیں، لیکن ایک چیز پہ متفق ہیں کہ کسی وقت بھی الیکشن ہو سکتا ہے۔ دیکھیں اس کابل کی صورتحال کے بعد اور امریکن سینٹ میں بل جانے کے بعد اور انڈیا کا کوڈ میں ایک دیکھیں نا، انڈیا ہمارے لیے تھوڑا مسئلہ نہیں ہے کہ جو ساری زندگی سارا مہاتما گاندھی سے لے کے اور نہرو سے لے کے وہ رشیا کے ساتھ چلا اور آج جا کے امریکہ کی گود میں بیٹھ گیا، یہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے بھی یہ سارے تجربے کیے ہیں، ملا ہمیں بھی کچھ نہیں تو یہ بھی انڈیا بھی کر کے دیکھ لے۔ اور انڈیا جیسا ایک لبرل ملک، وہاں آپ دیکھیں دہشت گردی، مذہبی دہشت گردی کیا ہو رہا ہے، اتر پردیش میں کیا ہو رہا ہے، آسام میں کیا ہو رہا ہے، یو پی میں کیا ہو رہا ہے، مظفر گڑھ میں، سہارنپور میں، کہ مسلمان کا جینا مشکل ہے اور ساری بی جے پی نے کسی ایک مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا۔ سو ہندو دت اور ہندو دیتا کی جو صورتحال وہ اپنی سیاست کے لیے مودی نے بڑی بہتر کی ہے، لیکن دنیا میں ہی از اے ریلیجس ایکسٹریمسٹ کنٹری، اور ہندو دت کا وہ جو پرچار کرے گا تو اس مسلمان اور اسلام تو دیکھیں نا وہ ایک زندہ مذہب ہے، اور مسلمان کا بہادر ہونا بھی اسلام کے اچھے اصولوں میں شامل ہے، مسلمان ہو اور بزدل ہو یہ تو پھر بڑی نامکمل بات ہے۔ اچھا آپ خبر پوچھ رہے تھے نا، تو اس میں ایڈ کر لیں کہ وزیر اعظم نے کہا کہ میں شیر رشید کو کیوں نہیں کروں گا، خدا نوازتا ہے۔ یہ خدا کا، یعنی آپ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ جو مجھے اس نے ذمہ داری دی ہے، میں نے دیکھیں یہ بیان زندگی میں کبھی نہیں دیا، عمران خان کے ساتھ آیا ہوں، اللہ لایا عمران خان کے ساتھ شیخ صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال، کیونکہ آج آپ سوال چھوڑ رہے ہیں، پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی، ہر سوال کو آپ، میں پاکستان کا پوچھتا ہوں آپ انڈیا چلے جاتے ہیں، میں پاکستان کا پوچھتا ہوں آپ افغانستان چلے جاتے ہیں۔ اب یہ بتائیں، سوال یہ ہے کہ الیکشن کروانا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اور اسی ادارے سے اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے انہی کے ساتھ سر ٹکرا رہی ہے۔ الیکشن آپ کو پتہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جاتی ہوتی ہے الیکشن کروانے سے پہلے، نگراں حکومت ہوگی اور یہی الیکشن کمیشن آف پاکستان ہوگا، اسی نے الیکشن کروانا ہے، اسی سے پاکستان تحریک انصاف لڑ رہی ہے۔ تو ای وی ایم اور اس طرح کی لیجسلیشن کریں آپ خاموشی سے، اگر کرنی ہے تو خاموشی سے کہاں ہوگی، آپ کے آگے سے گزرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کا سوال کا جواب دے دیجیے گا کہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے، لیکن بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، سوال پوچھا تھا جناب شیخ صاحب آپ سے۔ صابر شاکر صاحب، عمران خان ای وی ایم مشین اور اوورسیز ووٹوں سے پیچھے نہیں ہوگا، نتیجہ چاہے جو مرضی نکلے، اور اس کے لیے کیا درمیانی راستہ نکلتا ہے؟ بالآخر درمیانی راستہ نکالنا ہوگا جس میں اگر ہمیں چند قدم پیچھے ہونا پڑے اور الیکشن کمیشن کو چند قدم آگے آنا پڑے، اور ایک درمیانی راستہ نکلے جس سے ای وی ایم مشین کا بھی راستہ نکلے، اوورسیز پاکستانیوں کا بھی نکلے، اور اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن عمران خان کمیٹڈ ہے کہ وہ ای وی ایم مشین اور اوورسیز، اور یہ سارے اوورسیز پاکستانیوں جو اس ملک کو چلا رہے ہیں، آج آئی ایم ایف، ورلڈ بینک علیحدہ چیزیں ہیں، لیکن اگر یہ آپ کے پاس ترسیلات نہ ہو، اگر یہ فارن فنڈنگ نہ ہو، ہمارے پاکستانی اپنے گھر والوں کو چلا نہ رہے ہوں، تو یہاں تو قحط برپا ہو جائے۔ اس اوورسیز پاکستانی، میں تو کہتے ہیں اس کو الیکشن لڑنے کی بھی اجازت ہونی چاہیے۔ آپ کو 100% یقین ہے کہ الیکشن قبل از وقت نہیں ہوں گے؟ مجھے اللہ کی دی ہوئی سوچ پہ یقین ہے کہ الیکشن، میرا مطلب ایک عبوری حکومت کا تو ٹائم ہوتا ہے 3-6 مہینے، لیکن ٹائم پہ الیکشن ہو۔ آپ نواز شریف یا ان لوگوں کو واپس آتے دیکھتے ہیں؟ میں نواز شریف خاندان کی سیاست نہیں دیکھ رہا، اللہ کو پتا ہے میرے کو کہ نواز شریف کس حال میں واپس آئے گا۔ بزدل لوگ، میرا مطلب ہے 3-3 4-4 دفعہ حکومتیں، اب آپ مجھے جواب دے چوئی صاحب، یار سوال کر لو تو یار 40 سال سے یہاں مسلط رہے ہیں، اور یہاں لوگوں نے ان کو کندھوں پہ اٹھا کے رکھا۔ کرپشن کے کیس میں بھی لوگ اس طرح یہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ کرپشن یہ نہیں کہ کوئی صحافیوں کی آزادی کے لیے نکلا ہے، کوئی جمہوریت کے لیے نکلا ہے، انسانی حقوق کے لیے، کرپشن کے کیسوں میں نکلتے ہوئے کہتے ہیں جی چٹ مل گئی، آج سلمان اور وہ آج چٹ مل گئی ہے۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ 2 سال بعد میں یہ فنکار، اہلکار اور یہ سیاستدان اس طرح چمک دمک کے ساتھ الیکشن میں نہیں دیکھ رہا۔ شہباز شریف فیملی بھی، شہباز شریف بھی کسی طرف کا نہیں رہے گا،
دیکھیں شہباز شریف بھی میرا مطلب ہے آدھا تیتر آدھا بٹیر جو ہے وہ نہیں چلے گا. اور شہباز شریف جس قلعے پہ بول رہا ہے وہ قلعہ جو ہے اس نے کل کہا کہ جی مزاحمت ہو یا راستہ کیا نکلنا چاہیے جی. آپ نے کہا شہباز شریف نے کہا کہ فیئر الیکشن کی ضمانت دیجیے, میں جاؤ دیا فیئر الیکشن ہوں گے. اس دفعہ الیکشن فیئر ہوں گے. شہباز شریف صاحب فیئر الیکشن ہوں گے. اور ہمارا لیڈر جو ہے عمران خان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ سب سے بہتر صورتحال الیکٹرانک مشین میں ہے, اوورسیز ووٹوں میں ہے, اس کے درمیان بیٹھ کے راستہ نکالتے ہیں. پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی سنا دونوں آپس میں بڑے اچھے طریقے سے اگلا الیکشن لڑیں گے. دیکھیں بلاول جو ہے وہ آج کل امریکہ کے دوروں پہ زیادہ پتہ نہیں کس کلب میں جاتا ہوگا, کون سے والے میں, وہاں 2-3 قسم کے کلب ہوتے ہیں نا, تو کس کلب کو وہ جوائن کرتا ہوگا اس کا مجھے پتہ نہیں ہے. لیکن پیپلز پارٹی گڈی کھیل رہی ہے, ٹھیک ہے, ہمارے لیے کوئی مسئلہ اگلا الیکشن بھی اس طرح کرے گی پی ٹی آئی. میرا خیال ہے پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو ایک صوبے تک محدود کر لیا اور بلوچستان میں وہ تھوڑی سی سیاست کرے گی. بلوچستان پنجاب میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا. تو یہی الیکشن پنجاب کا نون اور تحریک انصاف کے درمیان مستقبل کا جو الیکشن سیٹ اپ ہے وہ پھر اسی طرح کا ہوگا جو ایسے چل رہا ہے. پاکستان میں تو جی الیکشن والے دن ہی ملک ٹوٹ گیا. یہ مجھے آج بھی نور الامین صاحب کی تقریر یاد ہے اسمبلی میں. لیکن ہمارے کیسے کیسے لوگوں نے سیاست کی. باچا خان, حالانکہ جب پہلے اس کے بارے میں میری اور رائے تھی, جب باچا خان کو میں نے سنا اس کے ساتھ 8-10 دن میں لاہور رہا, ولی خان سے میری ذاتی دوستی تھی. آج اے این پی کدھر ہے, وہ اسفند یار کدھر ہیں. بہت ساری پارٹیاں جو ہیں وہ وجود نہیں رکھتی, نام رکھتی ہیں. اور اب سیاست تو آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے ساری جو بھی ہونی ہے. اور الیکشن پنجاب میں عمران خان ڈٹ کے لڑے گا. شیخ صاحب, یعنی آپ کی بہت ساری چیزوں سے اختلاف کے باوجود اگر میں یہ کہوں کہ آیا کل پرسوں ترسوں شیخ رشید عوامی پولیٹیشین یہ دیکھ رہا ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان نے جو عوامی سطح پر گراؤنڈ لوز کی ہے یہ ریٹریو کر لیں گے, ڈلے بیرا کچھ نہیں بگڑیا, یا اٹ از اینڈ آف اٹ. عمران خان میں صلاحیتیں ہیں. میں ہر لیڈر کا ایک لفظ چراتا ہوں. میں نے اپنی ساری اس سیاست میں جو میں عمران خان کے ساتھ کیا ہے اس کا ایک جملے کا معترف ہوں کہ ہارتا وہ ہے جو ہار مانتا ہے. اس سے سارے پاکستان کے پولیٹیشین, آپ غوث بخش بزنجو سے لے کے اور باچا خان سے لے کے آپ بگٹی تک, ہر سیاستدان کا کہیں تو اس سے میں نے ایک آدھا جملہ ضرور لیا ہے جو میرے, اب میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کتاب میری بہت بک گئی ہے, ایک اور لکھوں ان سیاستدانوں کے ساتھ جو میں محسوس کرتا تھا, جسے میں نے بدلا ہوا بعد میں محسوس کیا. میں عمران خان ایک فائٹر ہے, وہ لڑے گا. عمران خان کی سیاست ختم نہیں ہو سکتی پاکستان سے. جیت اور ہار ایک الگ چیز ہے. 5 سال تن کے لگائے گا اور ان کو اسی احتساب کے دائرے میں رکھے گا, اور پاکستان کی سیاست سے عمران خان ان سے باہر نہیں ہو سکتا. یہ اس کی خوش قسمتی ہے کہ ان کے رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں, پلگوں میں کچرا دھواں دے رہے ہیں, روز ایک ہی بات ہے, ہم آ رہے ہیں اور یہ جا رہے ہیں, نام جا رہے ہیں نہ آ رہے ہیں. چودھری نثار صاحب پی ٹی آئی میں آ رہے ہیں. مجھے کچھ نہیں پتا. صابر شاکر صاحب ہوں چوئی سرور دی سیاست سرور خان دی میرے نال تے نہ کرو. نہیں میں تو چودھری صاحب دا پوچھتا ہوں, نہیں پتا. تے اگلا الیکشن ٹھپے پہ ہوگا یا ای وی ایم پہ؟ دیکھیں میں جس کے ساتھ ہوں اس کا نام ہے عمران خان, وہ تو کہتا ہے ای وی ایم پہ ہوگا. ای وی ایم پہ ہوگا. لیجسلیشن ہو جائے گی, لیجسلیشن ہو جائے گی. اس کے آفٹر افیکٹس اپوزیشن میں کیا اتنا تپڑ ہے کہ اس کے خلاف لوگوں کو لے, اگر اس کے خلاف لوگوں کو لائے گی تو قانون حرکت. اچھا تسی ٹربل واٹر تے مچھیاں نہیں نہ پڑ دے. نہیں, اور جڑی پھڑیاں جو سانو بھی کھواڑیاں یا آپ ہی کھا گئے ہو؟ اسی شیخ بھی ہونے پڑھ کے پھر چڑھ دینے. نون لیگ کا تیسرا گروپ شیخ صاحب کون سا ہے؟ کیونکہ ایک گروپ ہے ایسا جو کوشش کر رہا ہے کہ مائنس شریف ہماری خدمات حاضر ہیں. دیکھیں اس پہ ہمارے لوگوں نے کام نہیں کیا. 3 سال ویسے ضائع کیے, ورنہ 8-10 بندے تو ایسے تھے. لیکن میں کل پرسوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں, پہلے میں 2 گروپ کہہ رہا تھا, اب میں 3 گروپ کہہ رہا ہوں. اور الیکشن کے وقت میں نون لیگ کو اس حال میں نہیں دیکھ رہا. بے شک جتنے مرضی یہ کنونشن کر لیں, جس بندے نے جانا وہ کہتا نا کہ بھئی بڑا ولی سی, اس نو پتا سی کہ کل میں نہیں ہونا. سو یہ سیاست میں
عمران خان ایک حقیقت ہے، یہ میں بطور وزیر نہیں کہہ رہا، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان سیاست میں تو حقیقت ہے، اصل ہے اقتدار میں حقیقت ہے کہ نہیں؟ میں تو ان سے اس کو مار کھاتے ہوئے نہیں دیکھ رہا، ٹھیک یہ ہے، نہ لے کہیں اور سے پھر کھا رہے ہیں؟ نہیں، کہیں نہیں کہتا، وہ سمجھدار آدمی لائن اور ہے، لینتھ سمجھ رہے ہیں؟ جو لائن اور لینتھ بھی ٹھیک ہے اور اس کی بال بھی ٹھیک ٹپا کھا رہی ہے، لائن اور لینتھ بھی ٹھیک ہے، سپیڈ بھی ٹھیک ہے، جہاں اس کو سمجھ ہوتا ہے کہ میں نے سپیڈ کم کرنی ہے وہاں کرتا ہے۔ لوگ اس کو سیاسی سطح پہ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ کہاں ردم کو ٹھیک کرنا ہے، کہاں والیوم اونچا کرنا ہے، کہاں نیچا کرنا ہے، کہاں بال کو ٹپا دینا ہے۔ کچھ نئے کھلاڑی آنے ہیں، ان نئے کھلاڑیوں کے ساتھ بھی خان صاحب صحیح چلیں ٹھیک گے؟ ہے، سمجھتا ہے خان، لوگ خان کو سمجھتے ہیں کہ شاید وہ سادہ ہے، نہ بھی سادہ نہیں ہے۔ چلو جی، خان صاحب اتنے بھی سادہ نہیں ہیں، یہیں پہ بات ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔